السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ یہاں سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ لقد کان لسبع، البتہ تھی قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم آیہ، ان کی آبادی میں ایک نشانی، جنتانی، دو باغ، عن یمین و شمال، دائیں سے اور بائیں سے، کلوا من رزق ربکم، تم کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو اس کا، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور پروردگار بخشنے والا۔ فاعرضوا، پھر انہوں نے موڑ لیا، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، سیل العارم، سیلاب بند سے، وبدلناہم، اور ہم نے انہیں بدل دیے، بجنتیہم، ان کے دو باغوں کے بدلے، جنتین، دو باغ، ذواتی اکل خمط، بد مزہ میوے والے، واصل وشیء، اور جھاڑ اور کچھ، من صدر، بیریاں، قلیل، تھوڑی، ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی، بما کفروا، اس کے سبب جو انہوں نے ناشکری کی، وہل نجازی، اور نہیں ہم سزا دیتے، الا الکفور، مگر صرف ناشکرا۔ عزیز طلباء، ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا اور اس کے احکامات کی نافرمانی کا وبال بتایا جا رہا ہے، تاکہ مخالفین اور کفار کو تنبیہ ہو۔ قوم سبا کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عروج اور زوال کی تاریخ میں ہزاروں عبرت اور نصیحت ہیں۔ ملکہ سبا بلقیس نے حاضر خدمت ہو کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایمان قبول کیا۔ یہ زمانہ سبا کی حکومت کا عروج تھا۔ بالآخر ظہور اسلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر سارا یمن یکدم ایمان لے آیا۔ اس قوم سبا میں بہت سے سلاطین ہوئے، بعض اچھے بھی ہوئے اور بعض بت پرست بھی ہوئے۔ جب ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایمان قبول کیا تو صدیوں تک انہوں نے اس امانت الہی کو سینے سے لگائے رکھا، لیکن گزشتہ قوموں کی طرح جب انہوں نے ایمان سے روگردانی شروع کی اور دوبارہ شرک اختیار کیا تو اس وقت اللہ کے پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر ان کو ہدایت کی طرف متوجہ کیا، مگر انہوں نے عیش، عشرت، دولت، حکومت کے نشے میں کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانے لگے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1 صدی پہلے اللہ کی جانب سے سیل عرم کی تباہی کا عذاب آیا اور اس نے قوم سبا کو پارا پارا کر دیا۔ ورنہ اللہ کی ایسی نعمتیں ان پر تھیں کہ ایک عورت کسی موسم میں بھی سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے اندر سے گزر جاتی، علامہ ابن کثیر نے یہ روایت لکھی ہے، تو بغیر ہاتھ لگائے وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ آب و ہوا بڑی فرحت بخش، صحت افزا تھی، لیکن جیسے جیسے انہوں نے ایمان کو چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی،
تو اللہ کے عذاب ان پر مسلط شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کے عذاب مسلط کیے، جس کی بدولت ان کے جنت جیسے باغات برباد ہو گئے، ان کی جگہ جنگلی بیری، خاردار درخت اور بد مزہ پھل اگ گئے۔ پہلی سزا یہ ہوئی کہ وہ بند جس کی تعمیر پر ان کو بے حد ناز تھا، اس کی بدولت ان کا دارالحکومت خوبصورت تھا، وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا اور اچانک اس کا پانی زبردست سیلاب بن کر آیا اور سب کو غرق کر گیا۔ جب پانی خشک ہوا تو اس پورے علاقے میں جنگلی بیری، پیلو کے درخت، بد مزہ پھل یہ اگے۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی سخت سزا بڑے درجے کے ناشکروں ہی کو دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل سے ہمیں دینی اور دنیاوی نعمتیں جو اللہ کی عطا کردہ ہیں ان پر حقیقی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔